اور ایک چیز اور قانون پہ مجھے ایک چیز بتائیں، جب آپ نے کہا کہ غلط تھا اور آج ہی بات ہو رہی تھی آپ کے لوگ کل بھی کہ جی مس یوز ہوگا، جب لاسٹ ٹائم یہ قانون پاس ہوا اے پی ایس کے بعد، کیا کسی کے پولیٹیکل ایلیمنٹ کے خلاف یہ مس یوز ہوا تھا؟ بس مجھے فرینکلی نہیں یاد پڑتا کہ کوئی پولیٹیکل لوگوں کے خلاف دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی پہ یلغار ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی پہ ہوئی ایک یلغار ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران سن 80 میں 81 میں، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح مار دھاڑ کی جا رہی ہے، لوگوں کی عزت نفس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، جس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو خدشہ یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ کے بعد پی ٹی آئی اس کے زیر اطاعت آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، اور ہر وہ جماعت آ سکتی ہے جو اپنی دانست میں حق بات کر رہی ہے، جو آئین کی بات کر رہی ہے، اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے، وہ کسی خطے کی جماعت ہو یا وہ کسی پی ٹی آئی ہو۔ ہر جماعت میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے خطرے کا شکار ہے۔ سر جھکانے کی یہ ایک نوید ہے کہ سر جھکا لو ورنہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا، تمہارا پتہ نہیں چلے گا۔ 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے سلمان صاحب بہت زیادہ، اور میں نے بھی اس پہ کافی خبریں بریک کی تھیں کیا کیا اس میں آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پرنسپل پوزیشن کے 27ویں امینڈمنٹ کو ہم نے اپوز کرنا ہے، لیکن اگر 27ویں امینڈمنٹ کی امینڈمنٹ ایسی ہیں جن سے آپ متفق ہوں ایز اے پارٹی، تو اس میں سے کافی چیزیں ایسی ہیں میری اطلاع کے مطابق جس پہ پی ٹی آئی کا سٹانس وہی ہے جو اس میں پرپوزڈ امینڈمنٹس آ رہی ہیں، تو کیا آپ اس کو ایشو وائز سپورٹ کریں گے یا ان پرنسپل آپ 27ویں امینڈمنٹ کو اپوز کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں اس اسمبلی کو کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنے کا۔ یہ ایک مصنوعی اسمبلی ہے، یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، یہ عوام کی آواز کو دبا کر قائم کی گئی اسمبلی ہے۔ اس اسمبلی کی تمام قانون سازی یہ سٹانس تو آپ کا پہلے بھی تھا نا، یہ سٹانس تو پہلے بھی تھا، لیکن پھر آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ انپٹ کرتے رہے۔ نہیں دیکھیں، مولانا صاحب کے ساتھ تمام نشستوں میں موجود تھا۔ یہ غلط ہے سراسر کہنا کہ ہم نے 26ویں ترمیم کی کسی شک کی تائید کی تھی۔ آخری نشست میں مولانا نے یہ کہا کہ اچھا ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ پروسیس سے متفق نہیں ہیں، لیکن جو شکیں ہیں ان کے متن سے آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ میں نے واضح مولانا کو کہا تھا کہ ہمیں شکوں کے متن سے بھی اعتراض ہے، ہم اس اسمبلی کا استحقاق نہیں مانتے، اور یہ معاملہ صرف ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی؟ I'm a little confused here۔ اگر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان کا رائٹ ہی نہیں مانگتے امینڈمنٹ کرنے کا، تو پھر مولانا سے اتنی ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھیں؟ وہ کرتے جو ان کا دل کرتا کرتے۔ پھر دیکھیں ملاقاتیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رات کی تاریکی میں ایک سانحہ برپا کرنے کی کوشش تھی، اس کو روکنا بہرحال ضروری تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی جو کوئی استحقاق نہیں رکھتی وہ ایسی امینڈمنٹ کر دے کہ پوری قوم اس کے بعد محکوم ہو جائے۔ بنیادی حقوق کو پہ حملہ کیا جا رہا تھا، ہائی کورٹ کی طاقت جو ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے اس کو ختم کیا جا رہا تھا۔ ایسی چیزیں لائی جا رہی تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی مہذب معاشرے میں ایسی قانون سازی ہوگی، ایسی آئینی ترامیم ہوں گی۔ تو ہم نے کسی حد تک مولانا پہ اصرار کے ذریعے ان چیزوں کو روکا، لیکن ہم بالکل اس ترمیم کے حق میں نہیں تھے، اور نہ ہم 27ویں ترمیم کے حق میں ہوں گے، اور ابھی تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا۔ یہ کہنا کہ ہم کسی چیز سے متفق ہیں یہ قبل از وقت ہے۔ ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ صوبوں میں کوئی فیڈرل ٹیریٹری قائم کی جائے، کہ وفاق کو براہ راست کسی خطے پہ اختیار دیا جائے۔ صوبے ہیں، اور صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے تابع ہی ان کو رہنا ہوگا۔ ہم ہرگز ایسی کسی بات کی تائید نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک ٹیکنیکل سا چیز سمجھا دیجئے مجھے۔ پہلے آپ کا جواب تھا، میں اس وقت تھا اس میں ذرا پھنسا ہوا ہوں، جب آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کا بینچ تھا، ان کی حکم عدولی ہوئی ہے اور وہ اس کو نہیں سن رہے، تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہے کہ یو آر ڈیپینڈنٹ کہ وہی سنیں، یا وہ معاملہ آپ سپریم کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا تصور بھی قانون میں نہیں کیا جا سکتا کہ ایک عدالت کا فیصلہ ہو، اس فیصلے پہ عمل نہ ہو، توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے اور عدالت اس درخواست کو سنے ہی نہ، 3 4 5 ماہ گزر جائیں۔ ایسی چیز میرے علم میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی یہ صورتحال۔ اب توہین عدالت چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوئی ہے، ہم معاملے کو براہ راست
سپریم کورٹ نہیں لے کر جا سکتے، لیکن ہم نے خطوط کے ذریعے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بالکل آگاہ کر دیا ہے کہ اس وقت ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو آپ کے کسی خط کا جواب آیا ہے؟ دیکھیں، ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، زبانی گفتگو ہوئی ہے، لیکن تفصیلی جواب نہیں آیا۔ تو جو زبانی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹیکنیکل معاملہ ہے، نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا سپریم کورٹ اس میں دخل اندازی کر سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، یہ ایک تکنیکی بات ہے۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں، کیا سپریم کورٹ اس میں دخل اندازی کر سکتی ہے؟